الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ احزاب کی یہ آیت کریمہ پچھلے کئی ہفتوں سے خطبہ جمعہ سے پہلے تلاوت کی جا رہی ہے، اور اس کے پہلے دو جملے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں. اس موضوع سے متعلق بہت ساری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی جا چکی. بہت سے مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے اتنی باتیں نہیں ہوئی تھیں، لیکن یہ نہیں کہ اس موضوع سے متعلق ساری باتیں بتائی جا چکی ہیں. بہت ساری باتیں رہتی ہیں. میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انسانی برادری کے جتنے بھی رشتے ہیں، خواہ وہ ددیالی رشتے ہوں، خواہ وہ ننیالی رشتے ہوں یا سسرالی، اس کے علاوہ چوتھا رشتہ پوری امت کے ساتھ ہے، ایمان کا اور عقیدت کا اور محبت کا اور اتباع کا رشتہ. اس سے پہلے
گزشتہ ہفتوں میں جو گفتگو ہوئی ہے وہ ددیالی سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی ہیں، پوری تفصیل نہیں، اور سسرالی رشتوں کی ابھی بات نہیں ہوئی، سوائے اس کے کہ مختصر سا تذکرہ گزشتہ جمعے میں ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہوا تھا۔ ضمناً اور بہت سی باتیں سامنے آئیں۔ کبھی کبھی میں بیٹھ کر سوچتا ہوں میں اگر ہر بات پر گفتگو کروں تو شاید اس کے لیے مہینوں نہیں کئی برس لگ جائیں۔ ایک ایک شخصیت کا تذکرہ، اس کی پوری تفصیل، بہت لمبا عرصہ اس کے لیے درکار ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق جو مجھے اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائیں گے عرض کروں گا۔ جو بات ضرورت میں نہیں ہے کیونکہ دین کے بے شمار مسائل اور ہیں جو ادھورے ہیں اور ابھی بیان نہیں ہوئے اور اس کی ضرورت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کی حدود میں قدم رکھنے کے ساتھ ہی اپنا گھر آباد کرنے کی تدبیر فرمائی۔ یہ آپ پہلے ہی جان چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا بھی انتقال پہلے ہی ہو گیا تھا، بالکل آپ کی اوائل عمر میں، 6 سال کی عمر میں غالباً، اور والد ماجد وہ تو پیدائش سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ آپ کی نہ کوئی نسبی بہن تھی، حقیقی بہن تھی، نہ کوئی بھائی تھا۔ اس پہلو سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیوی رشتوں کے لحاظ سے بھی اکیلے تھے، اور اپنے رتبہ اور مرتبہ مقام اور اللہ کے ہاں مقبولیت کے اعتبار سے بھی وہ یکتا ہیں، اور یہی شاید اللہ کا منشا بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھائی بھی اور کوئی بہن بھی نہیں پیدا کی۔ کبھی کبھی میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے اس دنیا میں وجود دیا، اگر نسبی رشتے بہن بھائی کا رشتہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ ماں اور باپ بھی انسان کی کمزوری ہے، اور بہن بھائی بھی انسان کی کمزوری ہے۔ ماں بھی بعض اوقات دباؤ ڈال کر بات منوا لیتی ہے، اور باپ بھی، اور بہن بھائیوں کا رشتہ بھی کچھ اسی انداز سے ہوتا ہے۔ یہ میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، کسی کتاب میں نے پڑھا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، شاید منشا الہی یہ تھا کہ اس قسم کا کوئی رشتہ باقی نہ رہے کہ میرے پیغمبر پر کسی قسم کا دباؤ ڈال سکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کی حدود میں قدم رکھنے کے ساتھ ہی اپنے گھر آباد کرنے کی تدبیر فرمائی، اور سن چکے ہیں آپ کہ آپ نے اپنے حقیقی چچا جناب ابو طالب کی بیٹی، جن کا نام ہند تھا، ام ہانی کے نام سے مشہور ہیں کیونکہ ہانی نام کا ان کا ایک بیٹا تھا، اس کی وجہ سے ہانی کی ماں ام ہانی کہلائی ہے۔ اور عرب معاشرے کے اندر یہ کنیت کبھی باپ کی طرف، کبھی ماں کی طرف، کبھی اولاد کی طرف منسوب ہونا ہر زمانے میں رہا ہے۔ اس زمانے میں یہ ایک جو سوچ بنی ہوئی ہے فرسٹ کزن کے ساتھ شادی نہیں کرنی، شاید یہ مغرب کی طرف سے تصور آیا ہے۔
لیکن اس زمانے میں فرسٹ کزن کے ساتھ شادی کرنا، خصوصاً چچا زاد کے ساتھ، یہ مرغوب تھا، پسندیدہ عمل تھا. اور بہت ساری باتیں آپ کو ایسی ملیں گی، جب آپ انصاب پر غور کریں گے، رشتوں کے پر غور کریں گے، تو آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. مثلا جناب ابو طالب، انہی کی ایک دوسری بیٹی جس کا نام جمانہ تھا، انہوں نے اپنے بڑے بھائی جناب حارث کے بیٹے ابو سفیان مغیرہ کو دی. ان کی زوجیت میں تھی، وہ بھتیجا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجے تھے، وہ بھی بھتیجا تھا، اس بھتیجے کو دے دی اپنی ایک بیٹی. لیکن جس بیٹی کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تھا، اس کا انکار کر دیا. اور آپ سن چکے ہیں کہ اسی وقت حضور نے اس بیٹی کا رشتہ مانگا ہے، اسی وقت ایک اور شخص نے ان کی اس بیٹی کا رشتہ مانگا ہے، اور وہ دوسرا آدمی ابو جہل کے خاندان کا تھا. چنانچہ جناب ابو طالب نے اپنی اس بیٹی ام ہانی کا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا، اور حبیرہ مخزومی، بنو مخزوم، ابو جہل مخزومی تھا، یہ مخزوم قبیلہ ہے، حبیرہ مخزومی کو دے دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی تھے. اس زمانے میں قبیلوں کے نام اس طرح، کوئی مخزومی ہے، کوئی اموی ہے، کوئی بنو عدو میں سے ہے، کوئی بنی امیہ میں سے ہے، کوئی بنی اسد میں سے ہے. حبیرہ مخزومی کا رشتہ قبول کر لیا اور اس کو اپنی بیٹی دے دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا. اور تمام مورخین نے لکھا ہے، حافظ بن حجر عسقلانی نے بھی جو صحابہ کے تذکرے پر کتاب لکھی ہے، تو ام ہانی کی بحث پڑھیں تو وہاں یہ بات لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب رشتے کا انکار ہوا تو حضور نے گلہ کیا اپنے چچا پر. یاد رکھیے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، نبوت ملنے سے پہلے کی بات ہے، حضرت خدیجہ سے نکاح کرنے سے پہلے کی بات ہے. اور ابو طالب کو بھی شاید معلوم نہ تھا کہ جس کو میں انکار کر رہا ہوں یہ کائنات کا کتنا بڑا انسان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گلہ کیا. گلہ ہی کر سکتا ہے انسان کسی اپنے خاندان کے بڑے سے. تو حضور نے فرمایا، یا عمّ، میرے چچا، زوجتہ وترکتنی، اپنی صاحبزادی کا رشتہ اس کو دے دیا اور مجھے چھوڑ دیا. تو جواب میں جناب ابو طالب نے یہ کہا، انا ساہرنا الیہم، ہم ان کے ساتھ رشتوں والا معاملہ پہلے سے کرتے چلے آ رہے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے میرے لیے. وہ ایک بڑا خاندان ہے، والکریم یکافئ الکریم، اور بڑے خاندان کا رشتہ بڑے خاندان کے ساتھ ہوتا ہے. شاید ابو طالب کے ذہن میں یہ ہو کہ نہ ان کا باپ موجود ہے، نہ ماں موجود ہے، نہ بہن ہے، نہ بھائی ہے، شاید آئندہ کے لیے بھی گوشہ گمنامی میں چلے جائیں گے. انہیں کیا پتا تھا. چنانچہ کہنے لگے، معززین کا رشتے معززین سے ہوتے چلے آئے ہیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاید ام ہانی کے مقدر میں نہیں تھا. میں تو یہی سمجھوں گا کہ باپ کا فیصلہ جو ہے کسی بھی پہلو سے وقت نے ثابت کر دیا کہ مفید نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر آباد کرنے کی کوشش فرمائی، لیکن اس کے لیے ہوا یوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی کی حدود کے اندر، جیسا کہ عربوں کے اندر تجارت کا ایک عمل تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت فرماتے تھے. گو کہ اس کی تفصیل عام طور پر کتابوں میں نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ بھی تاجر تھے، اور تجارت کی بنیاد پر انہوں نے ورثے میں کچھ بکریاں، کچھ اونٹ اور دیگر کچھ چیزیں چھوڑی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مفلس اور قلاش نہیں تھے جیسے کہ لوگوں کے ذہن کے اندر ہے. باپ کا ترکہ موجود تھا، لیکن یہ ہے کہ اس پر اکتفا کرنے کی کوشش نہیں فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت
کرتے تھے، اور بڑے جو اللہ نے ان کو فراست اور فہم عطا فرمایا اس کو بڑی کامیاب تجارت تھی۔ بعض کتابوں کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ اہل مکہ کی بکریاں بھی رسول اللہ نے چرائی ہیں، گو کے بعض محققین اس پر اعتراض بھی کیا ہے، مجھے اس میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بکریاں چرانا یہ اجرت پر تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت، امانت، شرافت یہ ضرب المثل تھی مکہ شہر کے اندر۔ کوئی دوسرا نوجوان ان کا ہم پلہ نہیں تھا، اور مکہ کے سارے لوگوں کو یہ پتا تھا کہ اس شہر کے اندر ایک نوجوان ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑھ کر شریف کسی ماں نے جنا ہی نہیں، اس سے بڑھ کر پاک نظر والا، پاک زبان والا، پاک حرکات والا کوئی انسان پیدا ہی نہیں ہوا۔ یہ سب مرد و زن کو پتا تھا۔ پھر ان کی نجابت کے ساتھ، شرافت کے ساتھ ان کی قابلیت اور صلاحیت وہ بھی سب کے سامنے تھی۔ اور سیدہ خدیجہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ ام المومنین ہیں، ہماری ماں ہیں، وہ ایک امیر باپ کی بیٹی تھی۔ باپ کا انتقال ہو گیا اور اچھا خاصا ترکہ اس نے چھوڑا۔ تاجر انسان تھے، تو اپنے اس مال کی تجارت کرنے کے لیے لوگوں کو اجرت پر، اجرت کے عنوان سے بھیج دیتی تھی ملک سے باہر تجارت کرنے کے لیے، جیسا کہ طریقہ کار ہوتا ہے، لوگ تجارت کر کے آتے ہیں ان کو اجرت دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت اور یہ شہرت جو نیک نامی کی تھی، اس کی بنا پر سیدہ خدیجہ نے یہ پیشکش کی، پیغام بھیجا، اگر آپ میرا مال لے جائیں تجارت کے لیے تو جتنا میں اور لوگوں کو دیتی ہوں اتنا اس سے دگنا آپ کو دوں گی۔ کہ دگنے کی جو آفر دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت کو سامنے رکھ کر، کچھ خوبیاں تھیں جو سارے مکہ شہر کے اندر سب کے سامنے تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا، چنانچہ جو مال بھی لے کر جانا تھا وہ لے کر گئے، لیکن سیدہ خدیجہ نے اپنا ایک غلام جن کا نام میسرہ تھا، میم یا سین را اور ہا، میسرہ، اس کو بھی ساتھ بھیج دیا۔ میسرہ نے ایک ایک حرکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوٹ کی۔ جہاں جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور لوگوں کا جو ان کے ساتھ سلوک ہوا، ملک شام میں جن علاقے میں گئے ہیں وہاں کے کچھ پادریوں نے جو اہل کتاب تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ڈھال دیکھی، اٹھنا بیٹھنا دیکھا، تو انہوں نے میسرہ غلام سے کہا یہ کون ہے نوجوان؟ کہنے لگا ہمارے مکہ شہر کا ایک نوجوان ہے، بڑے اونچے خاندان کا آدمی ہے۔ کہنے لگا یہ غیر معمولی آدمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھتے کھلے میدان کے اندر بادلوں کا سایہ آ جاتا، یہ سارا منظر وہ دیکھتا۔ تفصیلات چھوڑتا ہوں میں۔ واپس جب آئے مکہ شہر میں، جب داخل ہوئے تو دوپہر کا وقت تھا، شدید دھوپ تھی، راستے میں آتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ رہے تھے، تو سیدہ خدیجہ نے اپنے مکان کے بالا خانے سے دیکھا کہ خدا کا فرشتے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ سیدہ خدیجہ نے وہ منظر خود بھی دیکھا اور محلہ کی خواتین کو بلا کر دکھایا کہ دیکھیو تو صحیح۔ سب حیران ہوئے، اور جو تجارت کر کے لائے تھے دوسرے تاجروں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ منافع لے کر آئے۔ تو میسرہ سے جو حالات پوچھے تو اس نے سارے حالات بتائے۔ تو سیدہ خدیجہ کے ذہن کے اندر یہ آ گیا کہ یہ غیر معمولی انسان ہے۔ انہیں یہ سارا منظر اپنے چچا زاد بھائی، آپ نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے، جو کتاب اللہ کے سابقہ کتابوں کے عالم تھے، ورقہ بن نوفل، ان کے چچا زاد بھائی تھے۔
بڑے زاہد، عابد، متقی، نیک، پارسا انسان، موحد تھے. ان کے پاس جا کر کہا کہ سارا منظر بیان کیا. تو انہوں نے کہا، وہ بوڑھے تھے، انہوں نے کہا کہ جو کچھ آپ بیان کر رہی ہیں اگر یہ بات ایسی ہی ہے تو مجھے ہی لگتا ہے کہ یہ نوجوان آنے والے زمانے کا پیغمبر ہے. حافظ صاحب کے اس جذبے کا آپ جواب دیا کریں، اس سے بھرپور آواز میں دیا کریں تاکہ ان کے حوصلے بلند رہیں. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ کی کبریائی کا اعلان یہی ہے اصل میں نعرہ. انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ اکرام اللہ کی عظمت اور کبریائی کا اعلان کرتے تھے. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ ورقہ بن نوفل بیت اللہ کا طواف کرنے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہو گئی. انہوں نے کچھ سوالات پوچھے، رسول اللہ نے جواب دیا. تو انہوں نے براہ راست کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ آنے والے زمانے کے پیغمبر ہیں اور اللہ آپ کو نبوت عطا کریں گے، لیکن یہ قوم جو آج اپنی پلکیں بچھا رہی ہے آپ کے راہوں کے اندر، کل آپ کی دشمن بنے گی اور آپ کو اس شہر سے نکالے گی. حضور نے حیران ہو کر پوچھا، کیا یہ مجھے نکالیں گے؟ انہوں نے کہا ہر پیغمبر جس نے یہ اللہ کا پیغام سنایا اس کے ساتھ قوم نے یہی سلوک کیا. ہر وہ شخص جس نے اللہ کی توحید کا مسئلہ سنایا اس کے ساتھ کبھی بھی عقیدت اور محبت کا مظاہرہ نہیں کیا، ہمیشہ دشمنی کی گئی. قصہ مختصر، ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو آپ کا ساتھ دوں گا. بوڑھے تھے وہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت ملنے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا. تو سیدہ خدیجہ نے یہ سارے حالات معلوم کرنے کے بعد، چونکہ وہ بیوہ ہو چکی تھی، اور یاد رکھیے کہ بیوہ بھی 2 جگہ سے ہوئی تھی، وہ یہ ذہن میں رکھ لیجئے. ان کے پہلے شوہر کا نام تھا ہند بن نباش بن ابی زرارہ، جن سے ان کے 4 بیٹے تھے. ایک بیٹے کا نام حارث تھا، دوسرے کا طاہر، تیسرے کا نام ہند، چوتھے کا نام حالہ. ابو حالہ ان کی کنیت تھی، ہند ان کا نام تھا، اور ایک بیٹے کا نام بھی ہند تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہند بہت سارے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ساسیں، ان کا نام ہند ہے. حضرت ام حبیبہ کی والدہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، سیدنا ابو سفیان کی اہلیہ، ان کا نام ہند بنت عتبہ ہے. یہ رسول اللہ کی ساس ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور ساس ہیں، ان کا نام ہند بنت عوف ہے. ان کی 2 بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں یکے بعد دیگرے آئی ہیں. ایک بیٹی کا نام زینب بنت خزیمہ تھا اور دوسری بیٹی کا میمونہ بنت حارث. یہ حضور کی آخری بیوی ہیں. تو یہ ہند بہت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی حضرت ام سلمہ، ان کا اصل نام ہند تھا. سلمہ ان کا ایک بیٹا تھا، اس بیٹے کی نسبت سے ام سلمہ کہلائیں، وہی یوں ہی شہرت ہوگی ان کی. اصل نام ان کا ہند تھا. خیر اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو سیدہ خدیجہ کے پہلے شوہر ہند، ابو حالہ بن نباش بن زرارہ، ان سے سیدہ خدیجہ کے 4 بیٹے تھے اور 4 کو ایمان نصیب ہوا. ان 4 میں سے جو حارث ہیں یہی وہ پہلے شہید ہیں جب بار بار میں ذکر کر چکا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے سین مکہ میں مشرکین کے ہاتھ سے شہید ہوئے تھے، بیت اللہ کے صحن میں. دوسرا نکاح ان کے بعد انہوں نے ایک شخص سے کیا. یہ پہلے شوہر یہ تمیمی تھے، بنو تمیم میں سے تھے. دوسرا آدمی جس کا نام عتیق بن عائز، وہ مخزومی تھے.
ان کے ساتھ نکاح ہوا حضرت خدیجہ کا. ان سے صرف ایک بیٹی تھی, اس بیٹی کا نام بھی ہند تھا. وہ سیدہ خدیجہ کے ایک بیٹے کا نام ہند ہے, ایک بیٹی کا نام ہند ہے. اس زمانے میں کوئی ایک نام کسی کو بتا دیا جائے تو کہتے ہیں کہ اس شہر میں نہیں ہونا چاہیے, ایسا نام بتاؤ کہ شہر میں نہیں ہونا چاہیے. کئی لوگ مجھ سے پوچھ لیتے ہیں, میری تو عادت جیسی ہے میں بتا دیتا ہوں, تو پھر کہتا ہے یہ فلاں کا نام ہے, فلاں کا نام ہے. پھر میں نے خود ہی ڈھونڈا بھائی, میں تو اچھا نام بتاتا ہوں. میں ناولوں سے نام ڈھونڈ کر نہیں, میں حدیث کی کتابوں سے نام ڈھونڈ کر بتاتا ہوں. حدیث کے اندر کتاب الاسامی, اسم کی جمع اسامی ہے, مستقل ابواب ہیں ناموں کے سلسلے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات تعلیمات ہیں. افسوس کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا صرف جذباتی قسم کا تعلق ہے, عملی نہیں. حضور کا اسم گرامی آیا تو اپنے انگوٹھے چوم لیے, خوش ہو گئے کہ ہم نے حضور کی محبت کا حق ادا کر دیا. آج کل ربیع الاول شروع ہے, جگہ جگہ لائٹنگیں چراغاں ہیں, حضور کی محبت کا حق ادا ہو رہا ہے. عملی زندگی میں اپنا سراپا پیر سے لے کر سر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے گھر کا نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات مطابق کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پھر بھی ہم عاشق رسول ہیں. اپنا کاروبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے کی ضرورت نہیں, پھر بھی عاشق رسول ہیں. اپنے بیٹے یا بیٹی کا نکاح کرنے, شادی کرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے, پھر بھی ہم عاشق ہیں. ایسی چپکی ہے ہمارے ساتھ عشق رسول والی صفت کہ ہم کچھ بھی کر لیں, عاشق رسول ضرور ہیں. لیکن یہ خود فریبی ہے دوستو, اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. اللہ کی قسم موت ہے. 24 گھنٹوں میں چند بار موت کو ضرور یاد کریں, قبر کو یاد کریں. قبر میں کس انداز سے داخل کیا جاتا ہے, پھر کیسے قبر کو بند کیا جاتا ہے, پھر کون پوچھنے والا ہے حالات کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے دل پر زنگ چڑھ جاتا ہے. ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد, جیسا لوہے پر زنگ چڑھتا ہے, لوہے پر پانی لگ جائے تو زنگ چڑھ جاتا ہے. انسانی دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں. پوچھا کہ ما جلاؤ ہے یا رسول اللہ, دل کا زنگ کیسے دور کیا جاتا ہے؟ فرمایا کثرت الموت, کثرت ذکر الموت. جو ہر وقت انسان موت کو یاد رکھتا ہے اس کا دل زنگ آلود ہونے سے بچتا رہتا ہے. اللہ سے دعا بھی کریں, یا اللہ ہمارے دلوں کو زنگ آلود ہونے سے, غفلت کا زنگ, اس سے آلودہ ہونے سے یا اللہ ہمیں محفوظ فرما. موت کا استحضار, اس کی یاددہانی یا اللہ ہر وقت پیش نظر رکھنے کی توفیق دے. اور دوسرا فرمایا کثرت تلاوت القرآن, جو مسلمان قرآن کریم تلاوت کرتا ہے اللہ اس کے دل کو زنگ آلود ہونے سے بچاتے ہیں. اس لیے میں اکثر بیشتر آپ حضرات سے ہاتھ جوڑ کر کہا ہوں کہ خدا کے لیے قرآن کو کچھ ٹائم دیں. ہم سب نے جانا ہے دوستو, رہنا کسی نے نہیں. اس ممبر پر کوئی اور بول رہا ہوگا, ہو سکتا ہے کہ 100 سال کے بعد جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں کوئی ایک بھی نہ ہو, کوئی اور بیٹھا ہو. لاہور کی بادشاہی مسجد کئی 100 سال ہو چکے ہیں, بنانے والے ان کا بھی نام و نشان نہیں, شروع میں نماز پڑھنے والوں کا کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ میرا رشتہ دار یہاں نماز پڑھا کرتا تھا. اللہ کی ذات باقی رہے گی, کچھ باقی نہیں رہے گا. ایک وقت ایسا ہے کہ یہ مسجد بھی نہیں رہے گی, یہ زمین بھی نہیں رہے گی, نہ پہاڑ رہیں گے, نہ دریا رہیں گے, نہ آسمان رہیں گے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات, وہ دن آنے والا ہے اس زمین کو ہٹا کر دوسری زمین خدا بچھائیں گے. کہاں رکھی اللہ نے؟ اللہ بہت بڑے ہیں. والسماوات, آسمان بھی بدل دیے جائیں گے. والارض جميعا قبضته یوم القیامہ, قیامت دن ساری زمین اللہ کے مٹھی میں ہوگی. اللہ کتنے بڑے ہیں, اس کی مٹھی کتنی بڑی ہے. اللہ کا اعلان ہے قرآن کریم کے اندر, والسماوات مطویات بیمینہ, سارے آسمان, ساتوں آسمان لپیٹ کے خدا اپنے دست قدرت میں رکھ لیں گے. سبحانہ و تعالی عما یشرکون. یہ سب کچھ ہونا ہے میرے دوستو. یہ دنیا کی جتنی بڑائیاں ہیں
ان کی اللہ کے نزدیک پرکاہ کی حیثیت بھی نہیں، نہ یہ سلطنتیں رہیں گی، نہ بادشاہتیں رہیں گی، نہ یہ ایٹمی قوتیں رہیں گی، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ موت کو ہر وقت یاد رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لے کر دھوکہ دینے کی اپنے آپ کوشش نہ کریں۔ کوئی دوسرا بھائی بھی اگر دھوکے میں مبتلا ہے تو پیار سے اس کو سمجھائیں۔ ان لائٹنگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ عملی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پیدا کرو۔ صحابہ کرام نے لائٹنگیں نہیں کی تھیں، جلوس نہیں نکالے تھے، لیکن آج 1500 سال کے بعد بھی ان کا نام آسمانی شہرت پر چمکتے ہیں اور ہر مسلمان کے دل میں عقیدت کے ساتھ موجود ہیں۔ نعرہ تکبیر! اللہ سے دعا بھی مانگا کریں، یا اللہ ہم تو بہت کمزور ہیں، ہمارے دل و دماغ کی کیفیت کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کر دے، جیسا تو پسند کرتا ہے اللہ ہمیں ویسا بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جزو ایمان، تقاضا ایمان ہے، لیکن محبت صرف زبانی کلامی نہیں، پورا سراپا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں رنگا ہوا ہو۔ سوچ سوچ کر، معلوم کر کر کے ایک ایک ادا پیغمبر کی اپنائی جائے، تو پھر اپنے دل سے بھی پوچھئے دل کتنا مطمئن ہے، دل کی دنیا کس قدر آباد ہے سکون کے ساتھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ ساری معلومات حاصل کر لیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا۔ حضور کو اپنا گھر آباد کرنے کی ضرورت تھی۔ یہ بتا چکا ہوں کہ سیدہ خدیجہ پہلے 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی تھی۔ پہلے شوہر کا نام تھا ہند ابو حالہ ہند بن نباش بن ابی زرارہ، دوسرے شوہر کا نام تھا عتیق بن عائز۔ پہلے شوہر سے 4 بیٹے تھے، دوسرے شوہر سے 1 بیٹی تھی۔ ان 4 بیٹوں کا نام حارث، طاہر، ہند اور حالہ، اور دوسرے شوہر سے 1 بیٹی، اس کا نام بھی ہند ہے۔ 2 جگہوں سے جب بیوہ ہوئی تو مکہ شہر کے بڑے بڑے معززین اور شرفاء نے سیدہ خدیجہ کو نکاح کے پیغام بھیجے، انہوں نے انکار کر دیا۔ منشا الہی یہی تھا کہ رسول اللہ کی زوجیت میں آنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے محاسن اور کمالات اور خوبیاں معلوم کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا۔ حضور کو اپنا گھر آباد کرنے کی ضرورت تھی، اور مکہ شہر کی سب سے زیادہ نامور نیک نام خاتون خدیجہ طاہرہ کا نام سے مشہور تھی۔ جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امین کے نام سے مشہور تھے، محمد امین وہ طاہرہ کے نام سے مشہور ہیں۔ اتنی پاک دامن، پاک خیالات والی، لیکن امیر ہیں، دولت مند ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام کو قبول فرما لیا، اور پھر خاندان کا دونوں طرف سے خاندان کی تفصیلات چھوڑتا ہوں۔ لوگ بیٹھے اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے ساتھ ہی سیدہ خدیجہ کی امارت ساری کی ساری رسول اللہ کے قدموں میں تھی۔ آپ سنتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، زید بن حارثہ ایک صحابی کا نام ہے، یہ درخت حضرت خدیجہ کے غلام تھے۔ حضور سے نکاح کرنے کے ساتھ ہی انہوں نے ان کو آزاد کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا دیا۔ حضور نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ آئندہ چل کر آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور کی پھوپھی زاد سیدہ زینب بنت جحش، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کرایا تھا۔ گو کہ طبیعتوں میں نہ مل سکی اور بالآخر طلاق تک نوبت آ گئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے پیارے تھے حضرت زید بن حارثہ
ان کو بیٹے کا لوگ مکہ شہر والے سارے کے سارے زید بن محمد کہتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی پیار اور محبت کی وجہ سے ان کا نکاح اپنی پھوپھیزاد سے کرا دیا۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکاح ہو گیا، تو وہ امیر زادی، امیر باپ کی بیٹی، امیر خاتون اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کر رہی۔ سیدہ خدیجہ کی پوری زندگی پڑھ لیجئے، کہیں بھی نہیں آتا کہ کوئی ایک موقع ایسا آیا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے خلاف کوئی بات انہوں نے کی ہو۔ آپ سن چکے ہیں کہ ایک دفعہ جبریل امین نازل ہوئے، جبریل امین حضور کو مخاطب کر کے نے، یا رسول اللہ خدیجہ کچھ کھانا لے کر آ رہی ہیں۔ رسول اللہ نے پلٹ کر دیکھا تو سیدہ خدیجہ دروازے جدھر کھانا پکتا تھا اس طرف نکل رہی تھی، وہاں کھڑی ہو گئیں، اور ساتھ ہی جبریل امین اللہ کا پیغام سنا تھا، اللہ نے ان کو سلام بھیجا ہے۔ کیا لوگ تھے یہ، اللہ اکبر! یہ اللہ کے انتخاب ہوتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ نبیہ نہیں ہیں، نبی کی زوجیت میں آئی ہیں، لیکن اللہ کے ہاں اتنی مقبول ہیں کہ اللہ ان کو سلام بھیج رہے ہیں اپنے فرشتے کے ذریعے سے۔ انہوں نے جواب میں ان اللہ هو السلام، میں وعلیکم السلام نہیں کہہ سکتا، اللہ ہی سلام ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن، اللہ کے اسماء حسنہ میں سے سلام ہے۔ تو سیدہ خدیجہ نے ان اللہ هو السلام۔ انہی ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں کچھ وقت گزارنا شروع کر دیا۔ آپ حضرات میں کوئی غار حرا میں گیا ہے؟ ماشاءاللہ، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں حاضری نصیب فرمائی ایک بار۔ وہ سارا منظر ہی بڑا عجیب ہے، انسان پوری کیفیت نہیں بیان کر سکتا۔ ہمارے پاکستانیوں نے وہاں جا کر بھی کچھ لکھا ہے، بڑی خوبیاں ہیں ہمارے اندر۔ پاکستانی خط جو ہے رسم خط اردو میں وہاں نظر آیا ہے ہمیں۔ ان پتھروں کے بیچ میں جب انسان رینگ کر جاتا ہے وہ بڑا عجیب منظر ہے، دیکھنے والا پہلے دیکھتا ہے شاید یہاں تو میری سانس گھٹ جائے گی، لیکن اللہ اس کو گزار دیتا ہے، پتلے کو بھی گزارتا ہے اور موٹے کو گزار دیتا ہے۔ اللہ نے اس جگہ میں ایسی کوئی تاثیر رکھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے سیدہ خدیجہ کے ساتھ نکاح ہو گیا، اور دن کا غالب حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر اللہ کے ذکر و اذکار، اللہ کی یاد میں گزارتے۔ اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر معاملے میں معاون رہی، کھانے پینے کی چیزیں لے کر چلے جاتے۔ جب نبوت ملنے کا ٹائم آیا تو اللہ کا فرشتہ آ گیا، السلام علیکم۔ وہیں غار حرا میں السلام علیکم کہا، انہوں نے جواب دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کہنے لگے اقرا، پڑھیے۔ حضور نے فرمایا انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ چنانچہ جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بغل میں لے کر صرف بھیجا۔ حدیث کے الفاظ ہیں حتی بلغ منی الجہد، مجھے سخت تکلیف ہے جیسا کہ میرا سارا جسم ٹوٹ جائے گا۔ خدا کا فرشتہ جب کسی کو اپنے ہاتھوں میں لے کر دبائے گا تو پھر ظاہر بات ہے ڈر تو پیدا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا اقرا، پڑھیے۔ پھر فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری دفعہ ایسا کیا، اور پھر تیسری دفعہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ آیتیں سب سے پہلے محمد مصطفیٰ پر نازل ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کی تلاوت کی۔ 2-3 دفعہ خدا کا فرشتے نے پکڑ کر بھیجا۔ وہ انوارات الہیہ
مبارک انوارات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں اور قلب اطہر منتقل ہوئے تو وحی الہی زبان پر جاری ہو گئی۔ وہاں سے بڑی خوف کی کیفیت میں واپس گھر آئے تو سیدہ خدیجہ کو کہتے ہیں زملونی زملونی، کپ کپی تاری ہے جسم پر کہ مجھے کمبل اڑاؤ کمبل اڑاؤ۔ وہ ساری کیفیت بیان فرمائی اور فرمان لگے مجھے تو خطرہ ہے کہ کہیں میری جان ہی نہ چلی جائے۔ تو سیدہ خدیجہ نے فرمایا نہیں، کلا کلا، ہرگز نہیں، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ اللہ پاک نے دیکھی ان کی زوجیت میں ایسی خاتون کا انتخاب فرمایا کہ انہوں نے ایسے انداز سے ان کو تسلی دی کہ نبیہ تو نہیں ہے، نبیوں والا کام کیا۔ کہنے لگی ما یوسیق اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ یہ جو گھبراہٹ والی کیفیت ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ انک لا تصل الرحم، تو آپ تو صلہ رحمی کرنے والے انسان ہیں۔ وتحمل الکل، کمزور بے سہارا لوگ جو ہیں ان کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ وتکسب المعدوم، جو بالکل نادار لوگ ہوتے ہیں ان کو کما کما کر دیتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، جو بالکل مصیبت زدہ لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد کرنے والے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا کرے؟ آپ میں تو یہ ساری خوبیاں موجود ہیں۔ پھر اس کیفیت کے آنے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں کہ آپ کے اس بھتیجے کا حال تو معلوم کیجئے، ان کے ساتھ یہ کیفیت ہوئی۔ انہوں نے کہا یہی کیفیت خدا کا سما، خدا کے پیغمبر ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو، کاش کہ میں آپ کے ساتھ تعاون کر سکتا ہو تو اس وقت تک میں زندہ رہتا جب اللہ کا پیغام ہم سنائیں گے، اور پھر ساری قوم آپ کے دوست، آپ کے دشمن بن جائیں گے، آپ کے مخالف بن جائیں گے اور آپ کے ساتھ جنگ کریں گے اور آپ کو اس شہر سے نکالیں گے۔ یہ ساری پیشن گوئیاں ورقہ بن نوفل نے کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے کہ لوگ مجھ سے اتنی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، یہ میرے دشمن بنیں گے۔ لیکن اللہ یاد رکھیے، اللہ کی توحید کی تاثیر ہی یہ ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے سچ کڑوا ہوتا ہے، اور جس منہ سے کڑوی بات نکلے اس کو لوگ میٹھا حلوہ نہیں دیتے، اس کو گالیاں ہی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی اور کچھ دن کے لیے وحی کا آنا بند ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں رہتے۔ پھر اللہ کی طرف سے جب ان کو پیغام ملا کچھ عرصے کے بعد کہ آپ قوم کے سامنے خدا کی توحید کا مسئلہ بیان کریں، پھر صفا پہاڑی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو، اس میں رشتہ دار بھی تھے، مخزومی بھی تھے، ہاشمی بھی تھے، تیمی تھے، عدوی بھی تھے، اسدی بھی تھے، سب تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاد رکھیے کہ صفا پہاڑی اس طرح نہیں تھی جس طرح اب ہے، اس کے اوپر چھتی ہوئی ہے، اس وقت پہاڑی کی شکل تھی، کھلا علاقہ تھا، اس وقت بیت اللہ کی یہ شکل نہیں تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہم سے کہا کہ مجھے تم کیسا سمجھتے ہو؟ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مجھے سچا دیکھتے ہو یا جھوٹا سمجھتے ہو؟ سب نے یکجواں ہو کر کہا جربنا لک مرارا، ہم نے آپ کو سرسری نظر سے نہیں دیکھا، بارہا تجربے کیے ہیں آپ پر۔ فما وجدنا فیک الا صدقا، سوائے سچائی، راست بازی کے آپ کے اندر اور کچھ بھی نہیں دیکھا۔ یہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ریفرنڈم کرا اپنے بارے میں کہ مجھے کیا سمجھتے تم؟ پھر رسول اللہ نے دوسری بات پوچھی کہ اگر میں یہ کہوں اس پہاڑی کے پیچھے سے تمہارا دشمن تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، چھپا ہوا ہے، تم نے دیکھا نہیں، مان لو گے میری بات؟ کہنے لگے ہم ضرور مان لیں گے، گو کہ ہمیں معلوم ہے ہمارا کوئی دشمن نہیں، لیکن آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا۔ 40 سال تک جس انسان کی زبان پر
جھوٹی بات نہیں آئی ہے، ہم کیسے مان لیں کہ آج وہ جھوٹ بولے گا؟ لوگوں نے یہاں تک کہا ہمارا جو بیٹا ہے، بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارا ہی بیٹا ہے، ہو سکتا ہے ہماری بیوی نے خیانت کی ہو، لیکن آپ پر ہاتھ رکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ سے زیادہ سچا انسان کوئی بھی نہیں۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، اللہ آپ کے جذبے قبول فرمائے۔ جس شخصیت کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں ان کی بعثت کے مقاصد کو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور پورا کرنے کی توفیق دے۔ صرف زبانی کلامی نہ ہو کہ ہم نے تعریفیں بیان کر دیں اور چلے گئے اور پھر خود عملی زندگی کے اندر اس کے برعکس سوچنا اور کرنا شروع کر دیا۔ اللہ ہمیں اس قسم کی دوغلا زندگی سے محفوظ فرمائے۔ جس نبی کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں اول تا آخر ان کی اتباع نصیب فرما، اور ان کی اتباع اور پیروی میں ہماری جان چلی جائے یہ آسان سودا ہے، سب کچھ ہمارا قربان ہو جائے یہ آسان سودا ہے۔ یا اللہ ایمان سے محروم نہ رکھنا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریفرنڈم کرا لیا تو پھر فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ لا الہ الا اللہ جو آپ پڑھتے ہیں اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے جب آپ سے کوئی عیسائی یا ہندو یا سکھ کہتا ہے مجھے مسلمان کیجئے، آپ اس کو لا الہ الا اللہ پڑھاتے ہیں، نماز نہیں پڑھاتے کہ تو پہلے نماز پڑھ، تو روزے رکھ یا زکوٰۃ دے یا حج کر۔ جب بھی کوئی دائرہ اسلام میں آنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کو لا الہ الا اللہ پڑھاتے ہیں۔ قولوا لا الہ، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ لیکن الہ کا معنی بھی سمجھنا ہوگا میرے دوستو۔ الہ کا معنی سمجھنا ہے تو 20ویں پارے میں قرآن کریم کھول کر 20ویں پارے کا پہلا صفحہ دیکھیں۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء۔ امن خلق السماوات والارض، کون ہے آسمان و زمین کا بنانے والا؟ وانزل لکم من السماء والارض، اور آسمان سے انزل لکم من السماء، اور آسمان سے بارش برسائی۔ بارش برسانے والا کون ہے؟ اور زمین کو بارش برسا کے اس میں زندگی پیدا کرنے والا کون؟ پھر آخر اللہ پوچھتا ہے الہ مع اللہ، اب بتاؤ اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ یہ کام کرنے والا ذات جو ہے اس کا نام الہ ہے۔ امن جعل الارض قرارا، کون ہے جس نے زمین کو پانی پر ٹھہرا دیا ہے؟ وجعل خلالها رواسیا، اور وہ کون ہے جس نے زمین کے دامن بڑے بڑے پہاڑ گاڑ دیے ہیں؟ وجعل بین البحرین حاجزا، دو درمیاؤں کے درمیان آڑ اور پردہ کس نے ڈال دیا؟ اللہ یہ بیان فرمانے کے بعد فرمایا الہ مع اللہ، بتاؤ پھر اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ جس نے یہ کام کیا ہے اسی کو الہ کہتے ہیں۔ اس طرح قرآن کریم کی بہت ساری آیات بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ پوچھتا ہے الہ مع اللہ، الہ مع اللہ، الہ مع اللہ۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں 20واں پارہ کھول کر ان آیتوں پر غور کیجئے، اس میں اللہ نے جتنی بھی صفات بیان فرمائی ہیں وہ ہر صفت جو ہے اس کا مالک جو ہے اس کو الہ کہتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں تو یوں مت کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں، یہ تو گول مول سی بات ہے۔ اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی عزت دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی ذلیل کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں الہ کے اندر شامل ہیں۔ لفظ الہ ایک مختصر سا جملہ ہے، اس میں یہ ساری صفات موجود ہیں۔ جب آپ کہیں لا الہ الا اللہ تو گویا اعتراف کرتے ہیں یہ ساری خوبیاں اللہ کے سوا کسی اور کے اندر موجود نہیں۔
تو الہ کا معنی سمجھیں، یہی الہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ دو، مان لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس اتنی بات کہنی تھی، سارے کے سارے مشرکین بگڑ گئے۔ وانطلق الملأ منہم، جتنے بڑے چودھری تھے، نواب تھے، سردار تھے، وڈیرے تھے مکہ شہر کے، کوئی ادھر بھاگا کوئی ادھر بھاگا، اور کہنے لگا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، ہمارے تو بہت سارے الہ ہیں مکہ کے، شفا دینے والا الگ ہے، روزی دینے والا الگ ہے، بیٹے دینے والا الگ ہے، بیٹیاں دینے والا الگ ہے، 360 جو ان کے الہ تھے۔ تو یہ فرمایا ایک ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کہنے لگے یہ سارے الہوں کو چھوڑ کر ایک الہ بنوانا چاہتا ہے، ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ حضور نے فرمایا ایک ہی الہ ہے اور کوئی الہ بننے کے قابل ہی نہیں۔ بس اس ایک نقطے پر آپ اپنے ذہن کو مرکوز کیجئے میرے دوستو، سوچئے ہم جب کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں مانتے بھی ہیں؟ پہلی بات اپنے آپ سے پوچھئے، مانتے بھی ہیں؟ ہم نے تو کوئی اور الہ نہیں بنا رکھے۔ ہمارے گھٹنے میں تکلیف ہو تو کسی اور بابے کے پاس چلے جائیں، کاروبار میں مندہ ہو تو کسی اور بابے کے پاس چلے جائیں، اولاد نہیں تو کسی اور بابے کے پاس چلے جائیں۔ یاد رکھیے کوئی بابا کوئی اختیار نہیں رکھتا، ما یملکون من قطمیر، اللہ فرماتے ہیں ایک کھجور کی گھٹلی کے اوپر باریک سی جھلی جو ہے اس کا اختیار بھی نہیں ان کے پاس۔ سارے اختیار کا مالک میرا رب ہے، جس کے قبضہ قدرت میں یہ زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، سارا جہان ہے۔ یہی الہ کا معنی ہے، یہی الہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے سامنے پیش کیا۔ اسی الہ کو نہ ماننے کی وجہ سے رسول اللہ کا مکہ شہر سے نکالا اور مدینہ طیبہ ہجرت کرنا پڑی۔ اسی الہ کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر مارا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر اوجڑی پھینکی گئی، راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی توہین نہیں کی تھی، کسی سے رشتہ نہیں مانگا تھا، کسی سے جائیداد نہیں مانگی تھی، رسول اللہ نے کوئی سیٹ نہیں مانگی تھی۔ سیٹوں کا بھی جھگڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی قولوا لا، اللہ کے نبی نے قولوا لا الہ الا اللہ، یہ مان لو تفلحوا، تم سب کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر تشدد کیا حسین کعبہ میں، ابھی سن چکے ہیں کہ حضرت حارث حضور کے ربیب سیدہ خدیجہ کے پہلے شوہر کے بیٹے جوان تھے، حضرت حارث حضور کو بچاتے بچاتے وہ خود قربان ہو گئے۔ آپ سن چکے ہیں انہی مجالس کے اندر صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے لگے تو مشرکین نے اتنا مارا کہ صدیق اکبر کا چہرے کا سارا نقوش جو ہے بالکل ختم ہو گئے، ناک چپٹی ہو گئے چہرے کے ساتھ، بے ہوش ہو گئے، بے ہوشی میں اٹھا کر گھر کے لے گئے۔ ابو بکر صدیق کا کیا جرم تھا؟ اتنے ہی کہہ رہے تھے کہ محمد جو کچھ فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں۔ ابو جہل اس کی پارٹی کہتے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے آبائی عقیدے کے خلاف ہے، ہمارے باپ دادا کے عقیدے کے خلاف ہے۔ یہ تقریریں کرنے کا مقصد میرے دوستو وقت کا ضیاع نہیں، آپ حضرات تک ایک پیغام پہنچانا ہے۔ ذہن میں رکھیے اس بات کو، 1400 سال پیچھے چلیے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کس انداز سے تھی؟ وہ ان کے لیے بھی تھی، ہمارے لیے بھی ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن ابھی یہ بات فیصلہ کرنا باقی ہے کہ ہم نے کلمے کو مانا بھی ہے کہ نہیں۔ تنہائیوں میں بیٹھ کر ہر انسان اپنے بارے میں سوچے کہ میں کلمے کو مانتا بھی ہوں کہ نہیں۔ میرے گھر میں شرک تو نہیں، میری بیوی کے عقیدے میں شرک نہیں، میری بیٹی اور بیٹے کے عقیدے میں، میرے بہن بھائیوں کے عقیدے میں شرک تو نہیں، جن سے میں رشتے لینے دینے کی بات کر رہا ہوں ان کے اندر شرک تو نہیں۔ جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی ہدایت کا کام کیا ہے، مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے کر گئے، آپ کی ڈیوٹی بھی یہ ہے، اپنا عقیدہ ٹھیک کرنے کے ساتھ دوسروں کے عقیدوں کو ٹھیک کراؤ۔ صرف کھانے کمانے کے لیے ہمیں نہیں بھیجا گیا، ہماری ذمہ داری اس امت کو سیدھا راستہ دکھانا بھی ہے۔ کنتم خیر امت، یہ اللہ کا اعلان ہے قرآن میں، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہاری بہتری کا سبب یہ ہے کہ تمہاری ڈیوٹی لگا دی کہ دوسرے انسانوں کی رہنمائی کا کام کرنا ہے، پہلے خود سیکھنا ہے پھر دوسرے کو سکھانا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکیاں کی تبلیغ کرو، نیک
نیکیاں پھیلاؤ اور برائیوں کو مٹاؤ۔ یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد۔ مجھے بتائیے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں 13 سالہ مکی زندگی، 10 سالہ مدنی زندگی میں اللہ کے نبی نے انسانوں کی اصلاح اور فلاح بہبود کے سوا کوئی اور کام کیا ہو؟ جہاد والا عمل جو شروع ہے وہ مکی زندگی میں، وہ تب شروع ہوا کہ جیسا راستے میں رکاوٹیں آئیں۔ 13 سال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی نہیں کھڑی کی، مار کھاتا رہے، صحابہ مار کھاتے رہے، مکہ شہر میں کتنے انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا مشرکین نے، سب آپ کے علم میں ہے۔ حکم نہیں تھا اللہ کی طرف سے، مدنی زندگی میں حکم آیا کہ اب یہ رکاوٹیں ڈالنے والے جو ہیں ان کے خلاف اقدام کرنا ہے۔ چنانچہ مدنی زندگی میں دوسرے ہی سال غزوہ بدر پیش آیا۔ اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب پتہ ہے آپ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جدھر بھی صحابہ کو بھیجتے تھے اللہ کا دین پیغام سنانے کے لیے، یہ فرماتے تھے جا کر اللہ کا پیغام سناؤ، کوئی مانتا ہے تو ٹھیک، نہیں مانتا تو ٹھیک، آگے چلے جاؤ، اس کے ساتھ لڑنا نہیں۔ ہاں جو رکاوٹ ڈالتا ہے اللہ کا پیغام پہنچانے اور سنانے کے رکاوٹ ڈالتا ہے، پھر اس رکاوٹ کو ختم کرنا ہوگا۔ بس اتنی سی بات ذہن نشین ہے، اسلامی جہاد کا مقصد رکاوٹوں کو ہٹانا ہے، لوگوں کی خونریزی کرنا نہیں۔ اس زمانے میں جتنے بھی کفار یہود و نصارہ اور ان کے ایجنٹ جہاد والے عمل کو دہشت گردی سے تعبیر کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے ملک تو یہ بڑا انوکھا نظام ہے، یہاں دین کی بات کرو یہ بھی دہشت گردی ہے، یہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں، یہ دہشت گردی ہے۔ مجھ پر دہشت گردی کے کیس بنے مسجد شہداء میں یہ تقریر کرتے ہوئے، کیسے کیسے حکمران ہیں یہاں کے، کیسے کیسے لوگ ہیں۔ دہشت گردی یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں، یہ دہشت گرد۔ تو قاضی یونس کے ساتھ دشمنی نہیں، قاضی یونس جس کا پیغام سنا رہا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھ دشمنی ہے۔ یہ دین میرے باپ کا نہیں ہے، دین اللہ کا ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت تک پہنچایا گیا ہے۔ ہم ذمہ دار ہیں اس پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے۔ ہر مسلمان ذمہ دار ہے، خود سمجھے اور پھر دوسروں تک پیغام پہنچا۔ سب سے پہلے اپنے گھر سے آباد بنیاد ڈالے، گھر کے حالات دیکھے کہ میری بیوی کا عقیدہ ٹھیک ہے، میری بیٹوں کا عقیدہ ٹھیک ہے، میرے بہن بھائیوں کا عقیدہ ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ سب سے پہلے اپنے گھر سے ابتدا کرنی پڑے گی۔ گھر میں اگر معاملات ٹھیک ہے تو خوش نصیب، یہ بڑا خوش نصیب ہے وہ گھرانہ جس کے عقیدے ٹھیک ہیں۔ اس کے بعد پھر اپنے عزیزوں سے، اپنے محلہ داروں تک بات کریں، جہاں جہاں اللہ نے آپ کو صلاحیتیں بخشی ہیں وہاں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ام المومنین ہیں، ساری دنیا کے مسلمانوں کی ماں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ ہے۔ ان کے نکاح کا تھوڑا سا حال میں نے آپ کے حضرات کے سامنے بیان کر دیا کہ رسول اللہ کی زوجیت میں آئیں، کائنات کی سب سے بڑی خوش نصیب خاتون تھیں۔ اللہ کی کروڑ ہار رحمتیں ان پر نازل ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔